ماڈرن ہسٹری میں جب بھی کبھی بات آئے قبل از تاریخ، تاریخ سے پہلے کی بات ہے یہ، اس سے یہ دور مراد ہوتا ہے۔ بعد از تاریخ، جب تاریخ کی کتاب لکھی جانی شروع ہوئی، جب تاریخ کو لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو وہ فرد یہاں کا تھا پہلا جس نے تاریخ کو لکھنا شروع کیا۔ لہذا تاریخی اعتبار سے جب آپ گفتگو کریں گے تو اس حصے کو، اس پورشن کو ختم کر دیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قبل از تاریخ کی بات ہے، اس وقت تک انسان کو بھی شعور ہی نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت یہاں پہ کھڑا شخص وہ مذہب کے اعتبار سے وہ کہ اس طرف رجوع کرتا ہے، لیکن اپنے معاشی، سماجی اور سیاسی نظام میں ان دو حکومتوں کی طرف دیکھے گا، ان دو حکومتوں کی طرف۔ مختنصر کے حملے سے، لہذا اگر آپ تاریخیں پڑھتے ہیں نا، قبل از یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، 500 سال، 600 سال سے اوپر نہیں دیکھیں گے آپ، کیونکہ یہ یونانیوں کا ابتدائی دور ہے اور تاریخ اس زمانے میں لکھی جانی شروع ہوئی، اور اس کے یونانیوں کے مثلا جو مسئلہ فیثاغورس پڑھا جاتا ہے نا، فیثاغورس یہاں کا ہے، 5ویں صدی قبل از مسیح فیثاغورس۔ اور اس دور میں علم، روشنی، تحقیقات، سائنس ایجاد ہو چکی تھی، انسان نے اپنے عقل اور مشاہدے کی بنیاد پر مختلف تحقیقات کو سامنے لانے کا رواج یہاں پہ قائم ہو چکا ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً یہ جو ہے نا سقراط، افلاطون، ارسطو، یہ تقریباً سیکوینسی ہے، ان میں تقریباً 300 سال پہلے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبل از مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اتنے پہلے کے یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت کے یونانی فلسفہ، منطق، طب، یونانی طب، وہ انہی کے دور کی پیداوار ہے۔ جیسے کہ آپ سے عرض کیا کہ سقراط اس کا شاگرد تھا افلاطون، اور افلاطون نے جو اکیڈمی بنائی، جس کمرے میں یہ درسگاہ تعلیم دیتا، اس کا نام اس نے اکیڈمی رکھا، اور اس درسگاہ میں اس کا شاگرد تھا ارسطو، اور ارسطو یہ اطالیہ چہتے وزیروں میں سے تھا، سکندر اعظم کے وزیروں میں سے تھا، اور سکندر اعظم نے جس جگہ حکومت کی وہاں تک سکندر اعظم کے حکومت کے ساتھ ساتھ یہ ارسطو افلاطون کے نظریات بھی علم اور تحقیق کا مرکز جانا جاتا تھا اس دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور آج تک آپ نظریات کی برتھ آپ اس کی یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فلسفہ 17ویں صدی عیسوی تک پڑا، پر ان کے افکار من وعن ویسے ہی جیسے کہ انہوں نے قائم کیے تھے تقریباً 200 سال تک پڑھے جاتے رہے، اور 200 سال بعد جو بدلے بھی، یعنی 17ویں صدی عیسوی تک، وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کیوں پڑھے جاتے رہے، وہ ہم نے رات پڑھ لیا، کیونکہ یہ اس وقت کی سائنس اور لاجک اس وقت کی یہ بتائی جاتی تھی، اور عیسائیت نے اپنے مذہب کو اٹیچ کر لیا ہوا تو اس نظریات کے ساتھ، تو ان نظریات کے ساتھ ایک مذہبی عقیدت بھی شامل تھی، لہذا عیسائی جو بائبل کی تعلیم دیتے، ساتھ ان نظریات کو بھی بطور توثیق کی، بطور اس کی دلیل کے طور پر ان نظریات کو بھی پڑھایا جاتا۔ یونانی تہذیب گو کہ علم کا گہوارہ سمجھی جاتی تھی، تحقیق کا گہوارہ سمجھی جاتی تھی، اپنے نظام کے اعتبار سے یہ ایک جمہوری ریاست تھی۔ ان کے بارے میں مثلا یونانی یہ لوگ بت پرست لوگ تھے، اور ان کے اپنے دیوتاؤں کے بارے میں عجیب و غریب خیالات تھے، بادلوں کا عجیب الگ سے دیوتا ہے، تو اپنا یہ سمندروں کا الگ سے دیوتا ہے، اسی طرح اور ان کے بادشاہ آپس میں عشق مشوقیاں کرنا، اور ان کے دیوتا آپس میں عشق مشوقیاں کرنا، یہ سارا ان کا
काम तारीख में मिलते हैं। यूनान में एक पहाड़ का नाम था ओलंपिक्स। उस ओलंपिक्स उस पर यह समझते कि हमारे देवता वहां पे रहते हैं, तो ये हजरात अपने देवताओं को खुश करने के लिए कुछ खेल तमाशे करते, कुछ कबड्डी या कुछ दूसरे कुछ खेलें ईजाद करते। उस खेल में जीतने वाले को एक जड़ी बूटियों से बना हुआ एक हार पहनाया जाता, वो कि वो कीमत के एतबार से तो बेमाना सा होता था, लेकिन एजाज के एतबार से उसको बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। ये ओलंपिक्स गेम नहीं आप सुनते जी, ये वहीं की बुनियाद है। ये वहां का पहाड़ ओलंपिक, ये यहाँ से एक पहाड़ का नाम था, यहाँ पर इनका ये नदिया था कि हमारे देवता वहां पे रहते हैं, ये गेमें वहां से। और इसी तरह उस जमाने में अरस्तु का इसको ना जहर का प्याला भी पिलाया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये लोग ये कहता था कि तुम रहनुमाई ऊपर से नहीं बल्कि खुद सेल्फ डेवलपमेंट, तो तुम अपने आप से रहनुमाई दो। तो उनके ख्याल में ये शख्स लोगों को उनके मौजूदा दीन से, उनके दीन से बदजन करता है, हमारे दीन से लोगों को दूर करता है और एक और फिक्र सिखला रहा है, लिहाजा इस वजह से उन्होंने इसको मार दिया। अफलातून वहां से चला गया। फिर जब वो दोबारा वहां पर एथेंस में आकर दोबारा आबाद हुआ, जिसमें एक कमरा जिसमें तालीम और ताल्लुम का काम शुरू किया, उस कमरे का नाम इसने रखा था एकेडमी। एकेडमी इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, ये यूनानी वर्ड ग्रीक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ग्रीक्स वर्ड है, एकेडमी उसने नाम रखा। और मैंने किताब में तफसील से कि उस जमाने की आपको भी तहजीबों का तकाबुली पर लिखी जाने वाली कोई भी किताब उठा के देख लें जिसमें यूनानी तहजीब और रूमी तहजीब को डिटेल से बयान किया हुआ हो, तो वहां पर आपको बहुत सारा नक्शा जो मौजूदा दौर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर उसके असरात जरूर मिल जाएंगे। रूमियों ने इस स्टेज पर कब्जा कर लिया। सिकंदर आजम ने वो के बहुत सल्तनत पे हमला किया और बहुत ज्यादा जगह पे इसने अपनी हुकूमत कायम कर ली। हुकूमत कायम करने के बाद तकरीबन 32-33 साल की उम्र में तो ये फौत हो गया था, और फिर इसका जवाल शुरू हो गया इस हुकूमत का। तकरीबन ये इस तरह तारीख में चलता है। 22 कब्र मसीह कि सिकंदर आजम इस वक्त फौत हुआ कब्र मसीह, और फिर एक हुकूमत बदले, दूसरा बादशाह बदला, तीसरा बादशाह बदला, ये सल्तनत टूट रही है, नीचे को जा रहा है। इसके मुकाबले में एक दूसरी स्टेट रूमी सल्तनत वो ताकतवर हो रही है, उसने हमला करके इनके बाकी के इलाकों को भी कब्जा किया, बाकी इलाकों पर इनके कब्जा किया। और वो कि ये अस्करी तौर पर तो खुद कफील हैं, लेकिन नजरियाती तौर पर ये पसमानदा है इनसे। वो के मार्केट पर पैसा तो इनका है, लेकिन नजरियात यूनानियों के, फलसफा, फिक्र, सोच और नजरिया इन्होंने इनसे अखज किया, ठीक है। और वो के हुकूमत जिस्मानी तौर पर तो इनकी है, लेकिन नजरियाती तौर पर इन्होंने सोच, फिक्र और फलसफा तो वहीं से लिया। बल्कि एपिक्यूरस एक फलसफी जिसने अपनी जिन्स परस्ती पर ज्यादा दी, तो बाकियों का फलसफा ज्यादा, इन्होंने वो वाला फलसफा ज्यादा, यानी कि वो सोच और फिक्र उस तरह की इसने ज्यादा दी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई, उस वक्त उनकी मार्केटों में एक बिस्क्यार के नामी एक दुकान होती, जिसमें से लोग अपना सूद का पैसा देते और सूद लेते, वो सूद के लेने देने का मकाम वहां पे भी मौजूद होता है। लिहाजा ये दो मजबूत रूमी सल्तनत, जो रूम स्टेट, वो बहुत देर तक यहाँ तक रही है।
उससे भी बल्कि बाद तक, हजरत उमर के ज़माने में आकर वो ख़त्म हुई। ये वो रूमी दौर था। अच्छा, यहाँ पे रूम के बादशाहों में से एक बादशाह था, जब इन्होंने मुकम्मल तौर पर तो कब्जा कर लिया इस दौर में, हजरत 198 में कब्जा करने के बाद ये यहाँ के बादशाह ने कब्ल मसीह, ये सारी कब्ल मसीह उल्टी तारीख चलती है ईसा अलैहिस्सलाम से इतना पहले, तो ये इसके बाद का आदमी है। इसने यरूशलेम पे दूसरा हमला किया, राज से यरूशलेम यानी जिसको फलस्तीन जिसको कहा जाता है, बैतुल मक़दस कहा जाता है। यरूशलेम का मतलब बैतुल मक़दस, बैतुल मक़दस इसका दूसरा हमला था बैतुल मक़दस का। दरमियान की हिस्ट्री यहाँ से समझा गया आपको? जी। वो यूनानी नहीं, वो रूमी बादशाह था। उसने जब बैतुल मक़दस पर हमला किया और दोबारा से यहूदियों को एक दफा ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा। इसके तकरीबन 1.5 सदी बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, जो बैतुल मक़दस में ही पैदा हुए। आप जानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इस यहूदियों का क्या रवैया था, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो तरह तरह के उनको जिस तरह अल्लाह ताला ने आसमानों पे बुला लिया, और उनके जो हवारी बाकी रहे, वो हवारी भी उस जुल्म और सितम का शिकार रहे जिस जुल्म और सितम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सामना करना पड़ा। और तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये कब्र तारीख काफ मीम से लिखा जाता है, और ये हुसैन ईस्वी से लिखा जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन दुनिया से गुजर जाने, दुनिया से आसमानों पर चले जाने के तकरीबन 280-300 साल बाद कुस्तुनतीन आजम, जिसने कुस्तुनतनिया शहर को आबाद किया था, वो आदमी भी मुसलमान हो गया। ये पहला वो वक्त था ईसाइयों पर कि जब मजहब ईसाइयत को उरूज मिला। लेकिन मसला यह था कि कुस्तुनतीन आजम जिस शख्स के हाथ पर मुसलमान हुआ, तो जिस शख्स के हाथ पर वो ईसाई हुआ, उस शख्स के नजरियात ये थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा तो अल्लाह के बेटे हैं, और ये है और वो। लिहाजा जो शख्स, जो आलिम ये कहता कि ईसा अलैहिस्सलाम तो एक बशर थे और अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के नबी थे, तो कुस्तुनतीन आजम उसको सख्त सजाएं देता और उसको मुल्क बदर कर देता और तरह तरह की उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर देता। लिहाजा वो लोग जो अपना ईमान बचाने के लिए, लिहाजा वो लोग ईसाई जो सहीउल अकीदा थे, वो अपना ईमान बचाने के लिए इस स्टेट से निकले और अरब के मुख्तलिफ खित्तों में आकर उन्होंने पनाह ले ली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना 571 ईस्वी, तकरीबन इससे 271 साल बाद आप सल्लम जब तशरीफ लाए तो दुनिया में उस वक्त भी खाल खाल ईसाई मौजूद थे जो ये नजरिया रखते थे ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो तो एक बशर थे और अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के नबी थे। लेकिन उन ईसाइयों की तादाद बहुत कम थी, क्योंकि ना तो हुकूमती सरबराही है। हाँ, अगर हुकूमतों को, रूमी स्टेट को अगर पता चल जाता है तो उनको तकालीफ और मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने जाना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद जब कुस्तुनतीन आज़म ईसाई हुआ, तो पहली दफा ईसाइयत, अब ईसाइयत एक रियासत के तौर पर मजहब बन गया। ईसाई रियासत, रूमी रियासत, ईसाई रियासत इक्वल मानी जाती है। ईसाई रियासत कौन सी है? रूमी रियासत, ईसाई रियासत। लिहाजा उसके अपने इदारे या सब कुछ उसने सरेंडर कर दिया अपने आप को रूम ने ईसाई नजरियात के सामने। लिहाजा पोप की अथॉरिटी बादशाह की अथॉरिटी से ज्यादा होती थी। अगले दौरों में आप जाके देखेंगे कि रूमी सल्तनत, रूम, शाह रूम ईसाई होता था और उसके सारे नकलो हरकत वो ईसाइयत के तहत होती थी। ठीक है जी। जब आप सल्लम तशरीफ लाए, ये वो जमाना है
جس کو ازمنہ وسطیٰ کہا جاتا ہے. ازمنہ وسطیٰ سے مراد یہ 476 عیسوی سے لے کر 14ویں صدی تک اس کو ازمنہ وسطیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ازمنہ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ ازمنہ وسطیٰ سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے انسان کی جہالت کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس کو ڈارک ایجز بھی بولتے ہیں. اندھیرے کا دور، جہالت کا دور، گمراہیوں کا دور، یہ والا سارا. کیونکہ جو آئیڈیل دو حکومتیں تھیں، آئیڈیل حکومتیں جس میں انسان رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں سب کچھ میں بتاؤں گا تمہیں سسٹم کیا ہوتا ہے. یعنی افلاطون اور رسو کے نظریات پر قائم شدہ ریاستوں کا ایک تصوراتی ڈھانچہ یہاں تھا. جب یہ مسلمان ہو گیا 300 سال، تو اس کی گرفت مضبوط ہوتے ہوتے یہ صدی لگی. یوں ہی اس کی گرفت مضبوط ہوئی تو تاریخ نے اس کو دوسرا نام دے دیا. یہ جہالت کا دور ہے کہ جب حکومتیں خود انڈیپینڈنٹ نہیں، آزاد نہیں، بلکہ کسی نہ کسی اسٹیٹ، وہ جو اسٹیٹ ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کے تحت آ گئی. یہ عیسائی کا ہم تاریخ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں. اس وقت کے دور میں جب کہا جاتا ہے نا ڈارک ایجز، اندھیروں کا دور، تو وہ یہ والا زمانہ ہوتا ہے جس میں ملک کی باغ دوڑ کسی نہ کسی ریلیجن، کسی نہ کسی مذہب کے تحت ہے. وہ رومی ہے تو مذہب کے حساب سے دوڑ رہے ہیں، وہ مسلمان اسٹیٹ ہے تو وہ بھی مذہب کے حساب سے دوڑ رہے ہیں. جس میں حکومتوں کے فیصلے اپنے نہیں ہیں، وہ اپنے فیصلے کے لیے کسی اور آسمانی یا رہنمائی کی طرف دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو قسطنطنیہ، تو یہ جکڑ رومیوں کی، وہ جکڑ جو پچھلے دوروں میں اس کا جو اسٹیبلش حکومت تھی، اس کو اس نے طرف رکھ کر اپنی اسٹیٹ پر غالب حکم بائبل کا قرار دیا جب، تو اس دور سے یہ ازمنہ وسطیٰ کا دور شروع ہو گیا. اور ازمنہ وسطیٰ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ دور اگلا 6 صدیاں، 600 سال مسلمانوں کی پہلی ہجری ہے اور عیسائیوں کی چھٹی چل رہی ہے. تو 5ویں ختم ہو گئی، چھٹی چل گئی. 600 سال تک یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ رہا. خلفاء راشدین، روم، فارس، مصر، یہ سب کچھ توڑے گئے اور یہ 6ویں صدی میں ہی، چھٹی یعنی کہ 11ویں صدی عیسوی کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمیں 11ویں بنے گی. 11ویں یہی وہ زمانہ جہاں پہ سقوط بغداد ہوا، یعنی تاتاریوں نے حملہ کیا اور مسلمان تیغ و تیغ ہوئے اور یہ سارا کچھ. اور درمیان میں صلیبی جنگیں بھی ہوتی رہیں. ٹھیک ہے جی. وہ صلیبی جنگیں کس بنیاد پہ ہو رہی تھی؟ ادھر سے عیسائی صلیب اور مسلمان یہ یروشلم پر حملے کے لیے، یعنی کہ بیت المقدس کی حصول کے لیے جو جدوجہد جو جنگیں ہو رہی تھیں، وہ صلیبی جنگیں کہلائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس زمانے کو کہا جاتا ہے ازمنہ وسطیٰ، قرن وسطیٰ، ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. یہ سارے اس کے نام ہیں کیونکہ اس میں انسان رہنمائی کے لیے قائل تھا اس بات کا کہ رہنمائی میں نے اپنے علاوہ کسی اور سے لینی ہے. وہ رہنمائی اپنے سے اوپر، بائبل، قرآن، گرنتھ، جو کچھ بھی ہے، مذہبی حکومتوں کا دورہ ہے اس زمانے میں. 11ویں سے لے کر 11ویں سے مسلمانوں کا زور یہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے. 6 صدی ہجری کے بعد، یعنی 11ویں صدی عیسوی کے بعد جو ہمارا علمی ورثہ، جو کام جتنے بھی ہوئے، یہ مجھے اسلامی تاریخ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ قرن اولا میں کیا ہوا، پھر صحابہ تابعین نے فقہ کی ترتیب اور تدوین حدیث اور فقہ کا مرتب کیا جانا، شروحات کا لکھنا، یہ سارا سارے زمانے میں ہوگا. اس کے بعد یہ والا زمانہ ہے، اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے لوگ، انسانوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو کچھ ریئلائز کرنا شروع کیا ہے. 14ویں صدی کے بعد کے دور کو کہا جاتا ہے نشأت ثانیہ، دوبارہ سے اثر نو اپنی منزل کی طرف
اپنی منزل کی طرف، اثر نو اپنی منزل کی طرف دوبارہ انسانیت کا سفر کے درمیان میں مذہب نے آ کر بڑا لڑایا آپس میں ان کو سلیپی جنگوں کی شکل میں. تو اثر نو انسانیت اپنی دوبارہ اپنے منہاج پر اپنے رستے پر آ رہی ہے، اس کو نشت ثانیہ کا دور کہا جاتا ہے. یہ اصطلاحات ہماری نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کرسچینٹی کی ہیں، عیسائیت کی اصطلاحات، یہ والی یہ سارا ازمنہ وسطیٰ اور نشت ثانیہ. اور بعض اوقات ہمارے افراد بھی غیر شعوری طور پر اسلام میں نشت ثانیہ کی ضرورت ہے. تو بھئی اصطلاح اپنے ساتھ ایک پورا پس منظر رکھتی ہے. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وہ عدت کا لفظ ہے، عدت کا لفظ. کوئی شخص اپنی تنخواہ گر رہا ہوگا تو میں نے عدت پوری کر دوں، ایسے تھوڑا ہوگا. عدت کا لفظ ایک اپنا پورا پس منظر رکھتا ہے. تو وہ عورت جس کا شوہر یا وہ طلاق ہو گئی یا مر گیا، وہ عدت کا معنی محض کاؤنٹنگ نہیں ہے، گننا نہیں ہے، وہ خاص قسم کی گنتی ہے. جی دیکھیے، نشت ثانیہ کا دور اس کو کہا جاتا ہے جس میں مارٹن لوتھر کا آپ نے نام سنا ہوگا. عیسائیت کے ایک تو فرقہ نا کیتھولک، کیونکہ مارٹن لوتھر یہ پروٹسٹنٹ عیسائی فرقے کا بانی ہے، مذہبی آدمی تھا. اس کا کام کیا تھا؟ شعوری یا لو شعوری طور پر اس نے مذہب کی جو جکڑ تھی نا، اس جکڑ کو اس نے ڈھیلا کر دیا. نشت ثانیہ کہ یہاں پر جو مذہب کی جکڑ تھی، اس جکڑ کو ڈھیلا کرنے میں مارٹن لوتھر کا ٹھیک ٹھاک کام. وہ جکڑ ڈھیلی اس نے کیسے کی؟ اس دور میں انسان رہنمائی کس سے لے گا؟ بائبل سے. بائبل پڑھنے کا حق کس کو ہے؟ تشریح کا حق کس کو ہے؟ تو پہلے یہ کہا جاتا کہ بائبل پڑھنے کا حق وہ تو اس کی تشریحات کا حق وہ پادری کو ہے. کوئی اور ہاتھ بھی لگا تو گناہ گار ہو جائے گا. اس طرح کچھ نظریات ہیں. اتنے کا نہیں، بائبل جو ہوتا ہے نا وہ خدا کی طرف سے آئی ہے، سارے پڑھنے کا حق رکھتے ہیں. لہذا آپ ایسا کرو، جو بھی بائبل پڑھتا ہے پڑھ لے بائبل سے، اور خود سمجھو جو سمجھ سکتے ہو. جو سمجھو گے وہ ٹھیک ہوگا. آپ خود سمجھو بائبل میں. یہ بات تو عقل کو اپیل کرنے والی تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بائبل کو سارا دن اپنے کام میں مصروف شام کو لے کر بائبل بیٹھا، اس نے کیا کہا پھر بائبل سے نکالا. پہلے وہ پابند تھا اس بات کا کہ جو میں سوچوں گا یا جو میں سمجھوں گا اپنے اس تاریخی پس منظر کے تناظر میں سمجھوں گا، میں وہی سمجھوں گا جو مجھے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. پہلے یہ مطلب. لیکن اس کی جدوجہد اور جستجو سے یہ نکلا مانا کہ آپ بائبل وہ ہے جو آپ کو سمجھ آتا ہے، وہ بائبل ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ پر. جس طرح آج نہیں نعرہ اٹھایا جاتا آپ خود سمجھو کہ قرآن کیا ہے، خود سمجھو قرآن کیا ہے. پہلے جو آپ سمجھتے نا یہ مولویوں کی اجارہ داری قائم کر لی اور یہ کر لی، یہ ساری باتیں اس دور میں یہ دہراتا تھا کہ پادریوں نے اجارہ داری قائم کر لی اور فلاں کر لیا فلاں کر لیے. اس سے ہوا کیا کہ جب بھی پہلے تو آپ دیکھا نا قرآن سے اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو آپ اپنے سلف صالحین، اپنے اسلاف، انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اس تشریحات کی روشنی میں اس آیت کا معنی تلاش کرتے ہو کہ اس کا معنی یہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں. میں اپنی عقل کو بھی پابند کرتا تھا اس بات پر جو اس میں لکھا ہوا ہے. قرآن کیا ہے؟ وہ جو مجھے اپنا پورا اس تاریخی پس منظر سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ قرآن ہے. آپ اگر کہا آپ خود سمجھو قرآن میں کیا ہے، اس کا معنی پھر یہ بنتا ہے میں بیٹھا میں کہوں جو مجھے سمجھ میں آ جائے وہی قرآن ہے، اس میں پابند نہیں ہوں. ہاں میں اس سے کیا سمجھوں کہ مجھ پر ٹھیک ہے. تو پھر اس سے پھر جب بائبل کو بھی ایسے ہی پڑھا جانے لگا، پھر بائبل سے شراب بھی نکل آئی، سور کا گوشت بھی نکل آیا، سب کچھ نکل آیا. بائبل کی تشریحات کا حق مارٹن لوتھر کہتا تھا ہر انسان کو خود ہے. تو لہذا جس سسٹم کی طرف دنیا جاری ہوتی ہے پھر اس سسٹم کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے، یعنی کہ پھر ایسا مقام شروع ہو جاتا ہے خود نہیں بدلنا بلکہ وہ کتاب کی تشریحات کو اپنے مطابق ڈھال لینا. لہذا اس نے جو مذہب کی جو عیسائیت کی جو جکڑ تھی نا اس کو توڑا.
اور آپ جانتے ہیں یہ اکبر